بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 2 روز قبل شیعہ علماء کرام کو ایک بریفنگ کے لیے مدعو کیا گیا، جس میں فیلڈ مارشل جناب سید آصم منیر صاحب نے ملک کی موجودہ صورتحال، خطے کی موجودہ صورتحال اور داخلی اور خارجی انتشار کے معاملے پر علماء کرام کو ایک تفصیلی بریفنگ دی۔ اس بریفنگ کے بعد سوشل میڈیا پر اس کو مختلف انداز میں پیش کرنے کی اور مختلف قسم کے تاثرات جو ہے وہ سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ موجودہ صورتحال میں پاکستان کے اندر تمام ہی آوازوں نے اور تمام ہی طبقات نے ایران کی حمایت اور اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی ہے، اور یہ حمایت بلا تفریق مذہب و ملت ہے۔ یہ کسی ایک مخصوص گروہ، ایک مخصوص مسلک کی جانب سے نہیں، بلکہ ہر وہ انسان جو حق بات کہنے کا سلیقہ رکھتا ہے اس نے اس بات پہ ایران کی حمایت کی ہے۔ اور یہ حمایت جو ہے یہ کسی ایک مخصوص فرقے کی جانب سے نہیں، بلکہ تمام ہی طبقات کی جانب سے یہ حمایت کی گئی ہے۔ لہذا اس فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس تاثر کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں جو یونٹی کی فضا قائم ہوئی ہے، جو اتحاد کی ایک فضا قائم ہوئی ہے، اس ایک پوائنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اب اور اسی ایک چیز کے اندر ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عباس عراقچی نے پاکستان کی خدمات کو سراہا ہے، اور جن 3 ملکوں کا نام لیا ہے ان میں پاکستان کا نام بھی شامل کیا گیا، پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اور کل ایران کے نئے سپریم لیڈر جناب مجتبیٰ خامنائی نے پاکستان کے کردار کو سراہا، پاکستان کی تعریف کی اور پاکستان کے ساتھ اپنی والہانہ محبت کا اظہار بھی کیا۔ ان تمام حقائق کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کچھ افراد ایک مخصوص تعصب جو ہے وہ پاکستان میں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اس وقت فتنۃ الہند، فتنۃ الخارج کے ساتھ برسر پیکار ہے۔ بلوچستان کے اندر دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ہماری ریاست، ہمارے دفاعی ادارے جو ہیں وہ برسر پیکار ہیں۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی اس وقت تک انتہائی متوازن اور انتہائی عمدہ طریقے سے چل رہی ہے۔ پاکستان اس وقت اپنی خارجہ پالیسی کو جس انداز میں لے کے چل رہا ہے وہ قابل تعریف اور قابل تحسین ہے۔ یقیناً ایران کی نظریں بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ ہے، جس کی وجہ سے وہ پاکستان کے کردار کو سراہا بھی جا رہا ہے اور پاکستان کی تعریف بھی کی جا رہی ہے۔ اب ان تمام چیزوں کے اندر فیلڈ مارشل جناب آصم منیر صاحب کا ایک جملہ جو کل سے سوشل میڈیا پہ برے طریقے سے گونج رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جسے ایران سے محبت ہے اسے ایران چلے جانا چاہیے۔ اب اس جملے نے مجھے بھی پریشان کیا اور ہم سب کو پریشان کیا کہ ایسا کیوں کہا گیا، لیکن جب اس ایک جملے کی بابت ذمہ داران سے گفتگو ہوئی، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ جملہ جو ہے یہ عمومی طور پر کہا گیا ہے، جس کا یہ تاثر سوشل میڈیا پہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید تمام شیعہ نے علی بن ابی طالب کو، تمام مسلک کے اہل تشیع کو اور فقہ جعفریہ کے ماننے والوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو ایران سے محبت ہے آپ ایران چلے جائیں۔ تو ایران سے محبت تو صرف پاکستان میں شیعہ تو نہیں کر رہے، پاکستان میں تمام ہی مسالک اور تمام ہی مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ برادر اسلامی ملک سمجھ کر ایران سے محبت بھی کرتے ہیں اور ایران کی حمایت بھی کرتے ہیں۔ تو جناب فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب نے جب اس جملے کو کہا تو اس جملے کے پیچھے وہ تمام حقائق تھے جو وہ بریفنگ کے دوران بتا رہے تھے کہ ایران کے جنگ کے بعد پاکستان کی سڑکوں پہ اور پاکستان پہ جو صورتحال بنی، تو اگر ایران کا نام لے کر پاکستان کے اندر پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جائے گی، املاک کو نقصان پہنچایا جائے گا، جلاؤ گراؤ کیا جائے گا، قتل و غارت کی جائے گی، خون بہایا جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ یہ نام ایران کا نام لے کے پاکستان کی سڑکوں پر کرنے کی بجائے اگر آپ یہ سب کچھ ایران کے لیے کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ایران جا کے کرنا چاہیے۔ جبکہ یہ جملہ صرف اس ایک جو میری ذمہ داران سے گفتگو ہوئی کہ اس ایک پیراگراف کے اندر آیا جس میں وہ ان عناصر کی مذمت کر رہے تھے جو یہاں پر ایران کا نام لے کے پاکستان میں کسی اور کی سازش کو، کسی اور کے فتنے کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ یقیناً مولا امیر المومنین کا ماننے والا کبھی بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ جب آپ میدان جنگ میں ہوں تو آپ کی نظریں میدان جنگ میں ہر ایک حکمت عملی پہ ہونی چاہیے۔ آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ آپ کا دشمن آپ کو کہاں سے وار کر سکتا ہے۔ پاکستان کے اندر جو مجموعی بیانیہ ہے اس کو کمزور بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، فرقہ وارانہ ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کشیدگی کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یقیناً اس لمحے تک، آج کے دن تک پاکستان اپنی بہترین خارجہ پالیسی کے ساتھ پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان ایک واحد ایسا اسلامی ملک ہے جو ایٹمی طاقت بھی ہے، اور پاکستان کے
اوپر تمام اسلامی ممالک جو ہے وہ بھرپور اعتماد کرتے ہیں. انشاءاللہ پاکستان اپنا بہترین کردار ادا کرے گا، جس سے پھر ایک دفعہ دنیا حیران رہ جائے گی. اس ملک کے دفاعی اداروں کو مضبوط بنانے میں اپنا کردار ادا کریں، نہ کہ اس ملک کو کمزور کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. خداوند متعال ہمیں حق کہنے، حق بولنے، حق سننے اور حق سوچنے کی صلاحیت عطا فرمائے.